محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طالب علموں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے فقاہت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فقاہت کا معنی ہے سمجھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی حدیث سنے وہ دوسرے کو پہنچا دے۔ فرب عامل فقہ غیر فقیہ، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فقہ کی بات یاد ہوتی ہے، علم کی بات یاد ہوتی ہے، لیکن ان کو اس کی پوری سمجھ نہیں ہوتی۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتے ہیں کہ وہ دوسرا شخص اس کی بنسبت زیادہ اچھی طرح سے اس کو سمجھتا ہے۔ یہی آیات ہیں اور یہی احادیث ہیں جو امت کے اکثر لوگوں نے سنی، صحابہ کرام نے سنی، تابعین نے سنی، مگر ان کا سمجھنا ایک دوسرے سے مختلف تھا، کوئی کم سمجھنے والا، کوئی زیادہ سمجھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا بارش جب برستی ہے تو زمینیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ وہ زرخیز ہوتی ہیں، وہ پانی کو جذب کرتی ہیں، جذب کرنے کے بعد ان سے بہت کچھ اگتا ہے، خلق خدا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور خود وہ زمینیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ وہ پانی جمع کر لیتی ہیں، خود ان میں سے کچھ نہیں اگتا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ وہ بنجر ہوتی ہیں، ان میں پانی ٹھہرتا بھی نہیں اور وہ پانی آگے گزر جاتا ہے، نہ ان کو فائدہ نہ کسی دوسرے کو فائدہ۔ تو اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ خود ان کو علم سے فائدہ ہوتا ہے، خلق خدا کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ صرف جمع کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود فائدہ نہ کسی دوسرے کو فائدہ۔ امام یحییٰ بن معین اور ان کے ساتھ کئی ساتھی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، آپ وہ مسئلہ مجھے سمجھائیں۔ انہوں نے کہا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں مردوں کو غسل دیتی ہوں، مردہ عورتوں کو، اور مجھے بعض اوقات یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو کیا میں ایسے وقت میں مردوں کو غسل دے سکتی ہوں یا غسل نہیں دے سکتی؟ حیران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیا جواب دیں اب اس کو۔ اگر کہے کہ دے سکتی ہے تو یہ پوچھے گی بھی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اتنے میں ایک محدث تھے ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا بھائی ابو ثور آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ابو ثور سے یہ مسئلہ پوچھا، ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل دے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مسجد سے وہ مصلی مجھے پکڑا دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز نہیں پڑھنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک
लईसत फी यदे के, तुम्हारा हैज कोई तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो मालूम है वो हालत इंसान के हाथ पर नहीं होती, इसलिए हाथ से वो जो काम करना चाहती कर सकती, खाना भी पका सकती है, इसी तरह से दूसरे काम भी कर सकती है, मुर्दा को गुस्ल भी दे सकती है। तो भाई हदीस समझने का नाम है फिका, उसमें से मसाइल अखज करना कि इस हदीस से क्या बात निकलती है, ये अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना चाहता है उतना अता फरमा देता है। इसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ये कि उस शख्स को कुरान और हदीस दोनों का इल्म वाफिर हो। क्यों? इसलिए कि मसाइल तो उसने निकालने हैं कुरान मजीद में से। अब एक शख्स को अगर कुरान मजीद हिफ्ज ही ना हो, वो उसमें से क्या अखज करेगा? इसीलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है अल-फौजुल कबीर में, वो फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान मजीद का हाफिज ना हो, वो कमा हक़्क़ुहु सही तरीके से कुरान करीम समझ ही नहीं सकता। उनका फरमान है। वैसे मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाफिज नहीं, अल्लाह ने बड़ी बड़ी उनको समझ अता फरमाई है, लेकिन अगर वही लोग हाफिज भी साथ होते तो जाहिर है कि उनको अल्लाह ताला और ज्यादा कमाल अता कर देता। तो पहली शर्त यह है कि उसको कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हिफ्ज हो, याद हो। अब कई लोग, उनका तरीका यह है कि बड़ा वो अपने बुजुर्गों को फैलाते हैं कि जी हमारे हजरत ये थे और वो थे। एक छोटी सी मिसाल बताता हूं मैं। मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो बर्रे सगीर के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। दारुल उलूम देवबंद के वो सदर मुदर्रिस थे। उनके एक लड़के ने उनके हालात पर किताब लिखी है जिसका नाम है नक्श दवाम। उसमें उन्होंने उनकी बड़ी ही तारीफ की है कि जी हाफिजुल हदीस थे और ये थे वो थे। कहते एक दफा एक गैर मुकल्लद से उनका मुनाजरा हो गया। गैर मुकल्लद जब आया मैदान में तो मौलाना अनवर शाह ने कहा, भाई तुम तो कुरान हदीस से सब कुछ लेते हो, मुझे जरा एक सफा बुखारी का हिफज जुबानी तो सुनाओ। तो अब उसको याद नहीं था गैर मुकल्लद को। उसने कहा हजरत आप ही पढ़ें। तो हजरत मौलाना अनवर शाह साहब ने जो पढ़ना शुरू किया, एक सफा, दो सफे, तीन सफे, पता नहीं कितने सफे ही पढ़ गए। पढ़कर फारिग हुए तो देखा तो गैर मुकल्लद आलम साहब का नामो निशान भी नहीं था। वो खिसक गए थे, भाग गए थे। बड़ी तारीफ है। और शेर लिखा कि 70,000 के करीब उनको शेर हिफज थे। और साथ लिखते हैं एक जगह कि ये भी एक अजीबो गरीब बात है कि हजरत वालिद साहब को कुरान मजीद याद नहीं था। और वजह इसकी क्या थी? वजह इसकी ये थी कि वो फरमाते थे कि जब मैं कुरान करीम पढ़ने लगता हूं तो इसकी फसाहत और बलागत और इसकी खूबी मुझे इस कदर मुतासर करती है कि मैं इसको ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। बस थोड़ा सा पढ़ता हूं और उसी के अंदर ही खो जाता। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कुरान मजीद पर भी इतना उबूर है कि बहुत कम इमामों में ये चीज नजर आती है। एक ऐसा शख्स जिसका मामूल ये था कि सारी उम्र रोजाना 10 सिपारे रात तहज्जुद में तिलावत उसने करने हैं। 10 पारे रोजाना तिलावत करने हैं। मामूली बात है, कहने को तो कहना आसान है, एक सिपारा हमसे नहीं पढ़ा जाता। और रोजाना जिस शख्स का ये मामूल हो, कुरान मजीद पर कितना जबरदस्त उसको अबूर होगा। तो पहली बात, फकाहत के लिए जरूरी ये है कि उसको कुरान मजीद पर भी अबूर हो और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अबूर हो और सहाबा किराम के अक़वाल और उनके फैसले भी उसको याद हों, ताकि उसको पता हो कि वो कुरान और हदीस से किस तरह मसाइल निकालते थे। इसी वजह से हम सलफी कहलाते हैं।
سلفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم شتر بے مہار ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم وہ اس میں سے مسئلہ نکال لیں. جس طرح کئی کہتے ہیں نا کہ ایک عورت گئی ایک مولوی صاحب کے پاس، جی مولوی صاحب میرا بیٹا فوت ہو گیا تو کوئی فتویٰ ایسا تیار کریں کہ اس فتوے کی روح سے سب کچھ مجھے مل جائے. نہ بات ہی آسان، سب کچھ ورثہ مجھ کو مل جائے، سارا ورثہ مجھے کو مل جائے، کوئی ایسی آیت بتائیے. نے کہا بات ہی آسان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ماں کا سب یہ نہیں، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سلف صالحین نے قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سمجھا ہے. تو یہ جتنا زیادہ کسی کو ہوگا قرآن کا علم، حدیث کا علم اور اقوال صحابہ کا علم، تابعین کے فتاوی کا علم، وہ اتنا ہی زیادہ قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھ سکے گا اور اتنا ہی زیادہ بڑا فقیہ ہو سکے گا. تو جس طرح پہلے بات ہوئی ہے محدثین اور فقہاء سبھی بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن فرق مراتب ضرور ہے، کوئی زیادہ کوئی اس سے زیادہ. رسولوں میں بھی ایسا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ، محمد بن حسن، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا ہے. اس کے بعد ان کی مجلس ہو گئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے. قدرتی طور پر وہ کوفے کے رہنے والے تھے، ان کو زیادہ تعلق تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، اور امام شافعی وہ فیض یافتہ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے، ان کو ان سے زیادہ تعلق تھا. اب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے تعریف شروع کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کہ ہمارے شیخ کی کیا بات ہے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. محمد نے فرمایا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو انصاف کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر میری چند باتوں کا جواب دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انصاف سے تمہاری باتوں کا جواب دوں گا. انہوں نے فرمایا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کا علم ہمارے استاد امام مالک کے پاس زیادہ ہے یا تمہارے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ تو ماننا پڑے گا کہ تمہارے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس قرآن کریم کا علم زیادہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ حدیث کا علم وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس زیادہ ہے ہمارے شیخ کے پاس، ہمارے صاحب کے پاس، صاحب کا لفظ، یا تمہارے ساتھی کے پاس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی ماننے سے چارہ نہیں ہے کہ حدیث کا علم بھی تمہارے صاحب کے پاس زیادہ ہے. انہوں نے فرمایا پھر اقوال صحابہ کا علم ہمارے صاحب کے پاس زیادہ ہے یا تمہارے صاحب کے پاس زیادہ ہے؟ میں مانتا ہوں کہ تمہارے صاحب کے پاس زیادہ ہے. انہوں نے فرمایا پیچھے رہ گیا قیاس اور استنباط. تو قیاس تو ان چیزوں پر ہوگا جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی وہ اس میں سے مسائل نکالے گا، جس کے پاس وہ چیز ہوگی نہیں کیا مسئلہ اس میں سے نکالے گا؟ تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان صحیح فقیہ تب بن سکتا ہے جب اس کے پاس قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کا وافر ذخیرہ موجود ہو، اور اگر اس کے پاس ذخیرہ نہیں ہے وہ بہت بڑا فقیہ بھی ہو، وہ اپنی عقل کی بات کرے گا، اپنا سوچے گا، لیکن وہ حوالہ نہیں دے سکے گا نہ قرآن مجید کا نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ چیز حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں بڑی وافر ہمیں نظر آتی ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث مولانا صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے مسند احمد لکھی. مسند احمد لکھ کر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اتنی محنت سے لکھی ہے
اور اتنی جامع کتاب ہے کہ جو حدیث اس میں نہ ہو وہ رسول اللہ کی حدیث ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی محنت ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے جتنی حدیثیں ہو سکتی تھی سب کی سب اکٹھی کر دی، لیکن بخاری میں کئی حدیثیں ہیں صحیح سند کے ساتھ جو بخاری میں ہے لیکن مسند احمد میں وہ نہیں ہے۔ بخاری کو مسند احمد والی احادیث کا بھی علم ہے اور اس سے زائد بھی صحیح حدیثوں کا علم ہے، تو گویا ان کا علم حدیث وہ امام احمد سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اور امام احمد کون ہے؟ امام احمد وہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد نے ان سے کہا کہ احمد تم کو حدیث کا علم مجھ سے زیادہ ہے، جب کوئی حدیث تمہیں پہنچے تو مجھے بتا دیا کرو۔ شافعی نے رحمت اللہ علیہ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اے احمد تجھ کو کوئی حدیث اگر تمہیں ملے تو وہ مجھے بتا دیا کرو۔ اور شافعی کون ہے؟ وہ امام مالک کے شاگرد ہیں کہ امام مالک کا علم بھی ان کے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی علم ان کے پاس ہے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ پہلوں کا علم زیادہ ہے، درست ہے ان کا علم بہت بڑا پختہ ہے، لیکن پچھلوں کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی کہ پہلوں کا علم اکٹھا ہو کر مجموعے کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے فقیہ ہونے کے لیے کہ اس کے پاس قرآن مجید، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ کا علم ہو۔ دوسری چیز فقاہت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھرے کھوٹے کی تمیز ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں، ایک حدیث وہ سنتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا صحیح ہے یا غلط ہے، ثابت ہے یا غیر ثابت ہے، اور اس میں سے اب مسائل نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس میں سے وہ 1,00,000 مسائل بھی نکالے تو ان 1,00,000 مسائل کا کوئی فائدہ ہے؟ میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ چند کاریگروں نے مل کر ایک بحری جہاز تیار کیا، تو جس وقت وہ بنانے لگے تو اس کے پیندے میں جو تختے انہوں نے لگائے، لکڑی کے مضبوط تختے، اپنی طرف سے انہوں نے اچھے تختے لگائے، مگر ایک تختہ ایسا تھا کہ وہ تختہ کرم خوردہ تھا، اس کو گھن لگا ہوا تھا۔ ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ نہ لگاؤ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اوپر سے صاف ہے، اندر ہے تھوڑا بہت، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے وہ گھن والا تختہ بھی ان تختوں کے ساتھ جڑ دیا۔ اب جہاز اس پر انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا، ایک منزل بن گئی، دوسری بن گئی، تیسری، 4-5 منزلہ انہوں نے ایک تیار کر دیا جہاز، سمندر میں اس کو چھوڑ دیا۔ مہینہ چلتا رہا، 2 مہینہ چلتا رہا، وہ ایک چھوٹا سا کیڑا وہ اس تختے کے اندر اپنا کام کرتا رہا۔ آخر ایک وقت آیا کہ اس کا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ سالم تھا، اندر سے وہ سب کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا آیا جہاز والے آرام سے سو رہے تھے اور وہ تختہ ٹوٹ گیا، پانی جہاز کے اندر آ گیا اور سارا جہاز ہی غرق ہو گیا۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خرابی کیا تھی کہ سارے جہاز کے تختے کمزور تھے؟ نہیں، جہاز کے سارے تختے خراب نہیں تھے، ایک تختہ جو خراب تھا اس نے سارے جہاز کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب میں دین میں ایک اس قسم کے تختے کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں تو بے شمار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب یہ ایک حدیث انہوں نے بیان کی، اس کے اوپر انہوں نے یہ تعمیر کی کہ بھائی اختلاف رحمت ہے، اگر ائمہ کا اختلاف تھا تو یہ امت کے لیے رحمت ہے، مولویوں کا اختلاف ہے آپس میں یہ رحمت ہے، یہ جماعتیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک یہ پارٹی ہے ایک یہ پارٹی ہے، یہ رحمت ہے۔ تو اس رحمت کو اتنا پھیلایا کہ مسلمان ایک مذہب کی بجائے 4 مذہب والے بن گئے، اور ان کے اتنے فرقے ہوئے کہ ان کو گننا بھی اب دشوار ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا نتیجہ کس چیز کا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं फरमाई। अगर उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है तो साफ बात है फिर उम्मत का इत्तिफाक क्या होगा, वो जहमत होगा, वो मुसीबत होगा, फिर इत्तिफाक तो होना ही नहीं चाहिए। और कुरान में हालांकि अल्लाह ने फरमाया कि ला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक, कि लोगों का इख्तिलाफ हमेशा रहेगा मगर जिस पर रब का रहम हो गया उनका इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज ये है कि वो ये देखें कि जो हदीस जिस पे से हम मसला अखज कर रहे हैं ये साबित भी है, रसूलुल्लाह ने फरमाई भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपने नहीं फरमाई। इस वस्फ में भी हमें मुमताज शख्सियत जो नजर आती है वो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। बुखारी की खूबी सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने सही हदीसें इकट्ठी की हैं और उस पर एतराज नहीं हो सकता। एतराज क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह मैं एक मुख्तसर सी आपको बताता हूँ। ये नहीं कि किसी के मुंह में जुबान नहीं, बड़ी जुबानें हैं, बड़ी दराज जुबानें हैं, 10-10 गज की जुबानें हैं बदजुबानी करने वाली, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं सकते कि बुखारी की जो हदीस है वो ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बुखारी में मिलती है, सिर्फ ये नहीं है, बुखारी में भी मिलती है, हदीस की दूसरी किताबों में भी मिलती है, उम्मत का उस पर इत्तिफाक है, बहुत से लोगों ने वो हदीसें बयान की हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि सब ही झूठ बोलते हो, वो दूसरी सनदों से वही हदीसें दूसरी किताबों में मिल जाती है। दो बातें। तीसरी चीज यह है कि उसके अंदर ये मलका हो कि वो हदीस में से मसला अखज कर सके और वो बता भी दे। मैं ये कहता हूं कि मुहद्दिसीन की खूबी ये है, खुसूसन बुखारी की खूबी ये है कि वो मसला बताते हैं और साथ बता देते हैं कि ये मसला मैंने फलां हदीस से समझा है, अब तुम सोच लो, समझ आती अमल करो, नहीं आती ना करो। अपनी बात उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मसला यूं है और आगे खामोश हो गए हों, ना, उन्होंने कहा मसला यूं है, बाप का मतलब कि मसला ये है, आगे उसकी दलील जिक्र की, बाज़ औक़ात कुरान मजीद की आयत नकल की, बाज़ औक़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की कि देखो ये मसला कुरान मजीद की फलां आयत से निकलता है या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलां हदीस से निकलता है। अब कोई शख्स ये नहीं कह सकता जी हमें तो पता ही नहीं। यहाँ वही पंसारी वाली मिसाल को जरा थोड़ा सा गौर करो। मुहद्दिसीन को कहते हैं पंसारी थे और फुक़हा सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ या उनके साथियों के मुतल्लिक़ कहते हैं कि वो हकीम थे। ये मिसाल गलत है। मिसाल यूं दो कि हकीम दो किस्म के गुजरे हैं। एक वो हकीम थे जो दवाई पीस कर दे देते थे, नुस्खा नहीं बताते थे कि नुस्खा क्या है। अब भी कई हकीम ऐसे हैं, डॉक्टर ऐसे हैं, वो नुस्खा दवाई पीस कर पुड़ियां गोलियां भी नहीं देते, किसी को पता चल जाएगा कि ये फलां गोली है, ना, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, पीस कर उसकी पुड़ियां बांध कर देंगे। अब टक्करें मारते फिरो, लेबोरेटरी में ले जाओ कि ये जनाब कौन सी दवाई है, जरा बताएं मुझे, इससे फायदा हुआ है तो ये पता चल जाए किसी तरह कौन सी दवाई है, वो पता ही नहीं चलता। और कई ऐसे हकीम हैं वो लोगों की खैर खाही के लिए वो लिख देते हैं नुस्खा। डॉक्टर भी कई ऐसे हैं, हकीम भी कई ऐसे हैं। हकीमों में अब शामत आमाल ये हुई है कि वो कम नुस्खा बताते हैं, डॉक्टर वो लिख देते हैं। कई डॉक्टर नहीं लिखते, वो लिख देते हैं भाई ये फलां फलां दवाई है। मकसद उनका ये कि आज इनको अगर फायदा हो जाए, कल पता नहीं हमने जिंदा रहना है या नहीं रहना, या इन्होंने गुजरावाला में ही रहना है, या हो सकता है कहीं पिंडी में चले जाए। अब अगर वहां उनको तकलीफ, वो खा लेंगे। अब कई आदमी मैंने ऐसे सरगर्दान देखे हैं फिरते हुए, हैरान परेशान बेचारे। वो कहते हैं जी एक मुझे तकलीफ हुई थी, फलां डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, उस दवाई से मैं ठीक हो गया था, मगर अब वो फौत हो गए हैं, वो पता ही नहीं चलता दवाई कौन सी। सारी उम्र वो रोग लिए फिरते हैं, क्यों? डॉक्टर ने दवा बताई न थी। अब देखिए इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है कि इमामत कौन कराए। फरमाते हैं कि इमामत कराए जो किताबुल्लाह का सबसे बड़ा कारी है। दलील ये लिखी
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ کہ امامت وہ کرائے جو سب سے بڑا قاری ہے. اگر قرات میں سب برابر ہوں تو جس کو سنت کا علم زیادہ ہے، اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر جو ہجرت کے لحاظ سے قدیم ہے یا عمر جس کی زیادہ ہے وہ جماعت کرائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو قرآن کا عالم کون ہے، پھر سنت کا علم زیادہ کس کو ہے، پھر ان میں سے عمر زیادہ کس کی ہے. یہ مسئلہ نکلا، اور کہاں سے نکلا وہ انہوں نے دلیل بیان فرما دی. یہ ہے فقاہت. فقاہت کا مطلب خود سمجھا، دوسروں کو سمجھایا کہ اس طرح سے حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر بھائی ان کی عمر بھی ایک جیسی ہو تو پھر بھائی جو خوبصورت زیادہ ہو، بھائی اگر خوبصورتی میں زیادہ ہو تو پھر بھائی جس کا سر بڑا ہو اور جس کا ذکر چھوٹا ہو. بھائی اگر یہ بھی ایک جیسے ہوں تو پھر بھائی جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو. بھائی خدا کے بندو، چلو تم نے ہمیں نسخہ پیس کر دے دیا، تم طبیب ہو، تم حکیم ہو، ہم نے مانا، مگر ہمیں بتاؤ کہ اس میں دوائی بندی ہوئی کون سی ہے، یہ کس حدیث سے نکلا ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں، بزرگ ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ جی بھائی بات تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ بڑی ایک گہری بات ہے. کیا گہری بات ہے؟ کہ دراصل بات یہ ہے کہ امام اس شخص کو ہونا چاہیے جو مقتدیوں کی بنسبت زیادہ سکون والا، اس کا دماغ مطمئن ہو، کیونکہ نماز کے اندر اس کا خیال ادھر ادھر اگر جائے تو امامت کے قابل نہیں ہے. اب اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوگی، اس کا عضو چھوٹا ہوگا، اس کا مطلب شہوت کم ہے اور بیوی اس کی خوبصورت ہے، اس کو ادھر ادھر تاکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ صورت ہے کہ بیوی اس کی اپنی خوبصورت نہیں ہے تو وہ ادھر ادھر جھانکتا پھرے گا، ایسے شخص کو امام بنانا ہی نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ قرآن مجید ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ کہاں سے نسخہ نکلا ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری کا، مسلم کا، ابو داود کا، ترمذی کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، بہقی کا، دارقطنی کا، اور ان سب محدثین کا کمال یہ سارے اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے. ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے میں پہلے مسئلہ بتایا، پھر دلیل بتائی کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث رسول سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اہل حدیث کو دیکھ لیں، ان کا بچہ کوئی حدیث سنے گا، وہ کہے گا بھائی اس سے تو یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے. دوسرے کہیں گے او تم تو مجتہد نہیں ہو. اللہ کے بندے، مجتہد کا معنی انہوں نے ایسا کوئی بنا دیا جس طرح کو کاف کی کوئی پری ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آ سکتی. مجتہد کا معنی کیا ہے؟ کہ غور و فکر کرنے والا. بعض اوقات ایک عام آدمی ایک حدیث سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطلب سمجھاتا ہے جو بالکل واضح ہوتا ہے، بڑے عالم کو وہ سمجھ نہیں آتا. ہم نے کئی اس قسم کی باتیں دیکھی ہیں. کئی دفعہ حدیث کا درس دیتے ہوئے ایک حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق اس میں سے بیان کرتے ہیں، اس حدیث سے یہ نکلا، دوسرا مسئلہ یہ نکلا، تیسرا مسئلہ یہ نکلا، چوتھا مسئلہ یہ نکلا. ایک بالکل معمولی سا آدمی، یہ نہیں کہ معمولی، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کے کتنا بڑا مرتبہ ہے، بظاہر مقصد یہ ہے کہ کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب اس حدیث میں سے تو یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے. تو وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے وہ کسی ایسی عورت سے جو تجربہ کار ہو، ذرا عمر کی ہو، تو ان بہنوں کا خیال رکھے، کنگھی شنگی کرے اور ان کے کپڑے وغیرہ جو ہے ان کا خیال رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ علیکا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ اب تم نے گھر جانا ہے تو جب گھر جاؤ تو اولاد کی طلب یہ تم اپنا مقصد رکھنا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم اپنا اونٹ بیچتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں بیچتا ہوں. آپ نے وہ اونٹ مجھ سے ایک اوقیے میں خرید لیا. ایک حدیث میں آتا ہے بخاری میں ہی کہ فرمایا کتنے میں بیچتے ہو؟ قیمت طے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اوقیے کا دے دو. میں نے کہا جی نہیں میں تو زیادہ پیسے لوں گا. آخر آپ نے ایک اوقیے پر بات طے کر لی. جب بات طے کر لی
تو جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ آپ کا ہو گیا، لیکن مدینے تک سواری اس پر میں کروں گا، سواری کو اس میں سے میں نے مستثنا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول فرما لی۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینے میں پہنچ گئے، اور جب آپ مدینے میں جاتے سفر سے جس وقت آپ آئے تو آپ نے ایک اونٹ یا گائے وہ ذبح کر کے لوگوں کو وہ دعوت کھلائی۔ تو مجھ سے آپ پہلے آ گئے، میں صبح کے وقت پہنچا تو مسجد میں ہم آئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ہیں۔ فرمایا بھائی تم اب آئے ہو؟ میں نے کہا جی اب آیا ہوں۔ فرمایا پھر اس طرح کرو کہ اونٹ تم لے آئے ہو، اونٹ یہاں چھوڑ جاؤ کیونکہ میں نے خرید لیا ہے، اونٹ یہاں باندھ دو اور تم مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو میں مسجد میں گیا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ ان کو وہ قیمت جو ایک اوقیہ ہے چاندی وہ تول کر دے دو۔ حضرت بلال نے وہ ایک اوقیہ مجھ کو تول کر دے دیا اور مجھ کو زائد بھی کچھ دیا، تول جھکا کر تولا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ تو میں واپس چل پڑا، جب کچھ دور گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جابر کو بلاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو جابر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ اونٹ اب واپس ہی نہ کر دیں، مجھے اس اونٹ سے بڑی نفرت تھی، بڑا ہی تنگ اس نے کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں۔ تو خیر جب میں واپس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت تم لے چکے ہو، وہ قیمت بھی رکھو اور یہ اونٹ بھی لے جاؤ۔ دونوں چیزیں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اب یہ حدیث ہے، اس میں سے 18 مسئلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نکالے ہیں اور ان کی تربیت کا اثر ہے۔ جو طالب علم پڑھتے ہیں اس حدیث پر اگر غور کریں تو اس میں سے 100 200 300 مسئلے بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ صرف ہماری تربیت کے لیے انہوں نے چند مسائل نکالے، آگے کہا کہ تم خود بھی غور کرو۔ چنانچہ ایک مسئلہ انہوں نے یہ نکالا، الصلاۃ اذا قدم من السفر، کہ جب سفر سے کوئی شخص آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ ایک حدیث واضح بھی آتی ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر گھر جاتے۔ دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ نکالا ہے، شرط دواب والحمیر، جانوروں کو اور گدھوں کو خریدنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ بظاہر یہ معمولی سی بات ہے، مگر معمولی بات اس وقت یہ نہیں رہتی جب بزرگی کا اور خدا رسیدگی کا معیار یہ بن جائے کہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا داری سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بات چیت کرتے ہیں، ایک اونٹ کی قیمت طے کرتے ہیں، پھر اس اونٹ کو خریدتے ہیں اور پھر نظر خود بخود جاتی ہے اس بات کی طرف کہ صرف اونٹ ہی نہیں خریدا، آپ نے گدھے بھی خریدے ہیں، آپ نے خچر بھی خریدے ہیں، آپ نے فروخت بھی کیے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی دنیا داری کے خلاف، یہ دنیا داری دین کے خلاف نہیں ہے کہ انسان چیزیں خریدے، سواری خریدے، یہ دین ہی ہے۔ کئی لوگ یہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ تو ہوئے دیندار اور ہم ہوئے دنیا دار، اس کا مطلب یہ کہ اگر دنیا کا کوئی کام نہ کرے تو یہ دیندار ہوتا ہے۔ یہ بڑی غلط تعریف ہے دیندار کی، یہ کیا دیندار ہوا؟ تیسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ وکالت، ایک شخص دوسرے کو وکیل مقرر کرے کہ میری جگہ پر تم کام کر دو تو یہ درست ہے۔ یہ کہاں سے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مقرر کیا کہ میری جگہ پر قیمت تم ادا کرو، اور اسی باب میں ایک اور مسئلہ نکال دیا کہ اس وکیل کو جو شخص مقرر کرتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے کہ تم زائد اتنا دو، تو اب وہ وکیل یہ سوچے کہ قیمت تو مجھے بتائی گئی ایک اوقیہ 100 روپیہ دینا یا 200 یا 400 روپیہ، اب میں اس میں سے 1 روپیہ اگر زائد دوں گا تو مالک کی خیانت ہوگی،
یہ بات نہیں ہے. مالک کی کوئی خیانت نہیں ہے. اگر وہ کچھ قیمت زائد دے دے، اچھے طریقے سے اس کو ادا کرے، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، یہ مالک کی خیانت نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا کہ اتنا زائد دینا. تو اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ذرا تول کر دینا بھائی تم. انسان تولتا ہے، جب زیادہ جھکتا ہے پلڑا تو وہ کہتا ہے یار اگر زیادہ چلا گیا تو مالک کی خیانت نہ ہو جائے. کوئی خیانت نہیں ہے. اگر تم بدنیتی سے نہیں دیتے، اس کا مال ضائع کرنے کی نیت سے نہیں دیتے، کوئی تھوڑا سا زائد دے دو، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ نکالا ہے امام صاحب نے کہ من اشتری بالدین ولیس عنده ثمنہ، ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ قرض پر چیز خرید لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ایک تجارت کا رستہ کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہمیشہ کے لیے نقد کی شرط ہوتی تو کوئی شخص بازار میں سے چیز بعض اوقات خرید ہی نہ سکتا. اب کیا ہے، ایک شخص کے پاس کچھ نہیں، وہ دوسرے کے پاس جائے، اس کو کہے بھائی مجھ کو سبزی دے دو یا گندم دے دو یا فلاں چیز دے دو، پیسے میں تم کو شام کو ادا کروں گا یا کل یا پرسوں ادھار. وہ اس کو دے دیتا ہے. وہ اس کو فروخت کر کے اگر قیمت ادا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے نکلا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا. پانچواں مسئلہ نکالا فی حسن القضاء، کہ ادائیگی اچھی ہونی یہ چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ ہے ایک شخص نے 100 روپیہ دیا، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے 100 کے تم نے 110 دینے ہیں، یہ سود ہے. اگر یہ طے شدہ ہے یا اس کو پتہ ہے کہ یہ ہماری آپس میں بات ہے کہ 100 کے اس نے 110 ہی دینے ہیں، یہ تو سود ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک 100 کے 100 ہی دے، اس کو کہے یار میرا دل چاہتا لو 5 روپے اور تم لے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حسن قضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی کہ آپ نے ایک اوقیہ بھی دیا اور اس کو جھکا کر دیا. اگر کوئی شخص زائد قیمت دے دے طے شدہ سے بغیر کسی شرط کے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے نکلا. پھر ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اپنا اونٹ اگر مسجد کے دروازے پر، دروازے کے پاس جو آگے اینٹیں لگی ہوتی ہیں یا اس کا سین بلات ہوتا ہے وہاں باندھ دے، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ کوئی پلید چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ لے کر کعبے کے ارد گرد آپ نے طواف بھی کیا ہے. تو خیر وہ احادیث بھی لائے ہیں، اور اس حدیث سے بھی امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ ایک نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جانور خریدے، خریدنے کے بعد کوئی شرط کر لے کچھ وقت تک کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ خصوصاً ان کی اہمیت ان مسائل کی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم ان کی ضد کو بھی دیکھیں. کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کی سوچ اور ان کی جو ان کے استنباط ہے ان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز خرید لے تو جب بات پکی ہو جائے، پکی ہونے کے بعد اس کو کچھ وقت کے لیے مستثنا کرنا استعمال کے لیے، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث میں سے ثابت کیا کہ جب رسول اللہ نے وہ خرید لیا جانور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت جابر نے کہا کہ مدینے تک جانے کا میں استثناء کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو یہ دین بن گیا. اب بھی اگر کوئی سائیکل خریدے، کوئی موٹر سائیکل خریدے، کوئی کار خریدے اور کہے کہ بھائی وہ بیچنے والا کہے 1 مہینہ استعمال کر کے تم کو میں دوں گا، تو ٹھیک ہے. اگر ان کی دونوں کی یہ بات آپس میں طے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر جہاد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور اس سے یہ بات نکالی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے جانور کو مارے تو یہ جائز ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو لاٹھی ماری ہے، تو یہ بات بھی نکلتی ہے نا کہ جانور کو مار بھی سکتا ہے. اب کئی لوگ وہ کہتے ہیں یہ تو رحم کے خلاف ہے، تو معلوم ہوا یہ کوئی رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ جانور اگر نہیں چلتا تو اس کو نہ مارو. اس طرح تو طالب علم پڑھے گا ہی کوئی نہیں. تو مقصد یہ ہے
کہ بعض اوقات جہاد کے اندر مارنا بھی پڑ جاتا ہے اور یہ کوئی منع نہیں ہے. رسول اللہ یہ نہ کہنا نعوذ باللہ کہ میں ان کو جانور قرار دے رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ادب ایک جانور کو بھی سکھایا جا سکتا ہے اور انسان کو بھی سکھایا جا سکتا ہے. ہمارے استادوں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں علم سکھایا, محبت سے بھی سکھایا, جہاں سختی کی ضرورت تھی انہوں نے ہمیں سختی سے بھی سکھایا. یہ ان کا فضل, ان کی مہربانی ہے اور ان کا ہم پر احسان ہے. تو اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ کوئی شخص جب جہاد میں ہو تو اپنے امیر سے اجازت مانگ کر جائے, پوچھ کر جائے, یہ نہیں کہ اٹھے اور اٹھ کر چلا جائے. جابر رضی اللہ عنہ کو خواہش تھی, نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو اس سے زیادہ کیا جذبہ ہو سکتا ہے کہیں جانے کا, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے بغیر جانے کی جرات نہیں کی. آپ سے پوچھا ہے, اجازت ملی ہے تو گئے ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ نکالا ہے باب فی الطعام عند القدوم. اگر کہیں سے آئے تو خوشی کے لیے کوئی کھانا تیار کر کے کھلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر دعوت کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے, خصوصاً یہ نعمت کے سفر سے صحیح سلامت غازی بن کر واپس آیا ہے جہاد کے سفر سے, تو کھانا تیار کرے, اونٹ ذبح کرے, گائے ذبح کرے, لوگوں کو کھانا کھلائے, اس میں کوئی حرج نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو تم ہمیں 11ویں کے ختم سے روکتے ہو, تم ہمیں فلاں سے روکتے ہو, تو یہ جو تم کرتے ہو یہ, بھائی ہم جو کرتے ہیں کسی دن کی وہ خوبی ہم نہیں سمجھتے, نہ کسی وقت کی خوبی سمجھتے ہیں, نہ کوئی خاص اس قسم کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم پر احسان کرے, اس احسان کے شکریہ میں جس وقت وہ احسان ہو ہم اللہ کے نام پر, یا دوستوں کو کھلانا, یہ بھی ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک استدلال اس حدیث سے یہ کیا کہ سفر سے جب آئے تو اس وقت کھانا تیار کر کے ساتھیوں کو کھلا سکتا ہے. پھر ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سیب سے شادی کرنے کی بنسبت کنواری سے شادی کرنا یہ بہتر ہے. یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ سیبہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو چھوڑ دو. معلوم ہوا اگر کسی کو ضرورت ہو یا رشتہ نہیں ملتا اس کو باقرہ کا, تو وہ کہے جی فلاں تو وہ تو اس کو تو طلاق ہوئی, وہ تو میں لوں گا ہی نہیں. جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے جاہلوں کا طریقہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے یا خامد فوت ہو جائے, بالکل بھی جوان ہو اس کو لینے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہوتا. اور کنواری خواہ کسی کام کی نہ ہو, ایک پیسے کی نہ, وہ کہتے کنواری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سیبہ صحیح وہ دیندار ملتی ہے, اس میں کوئی خوبیاں باقرہ کی بنسبت زیادہ ہیں یا تمہارا مقصد زیادہ حل ہو سکتا ہے, تم اس سے نکاح کر لو. پھر ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اولاد کی خواہش کرنا یہ کوئی گناہ نہیں. کئی لوگ اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو دنیا داری ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس الکیسا, کہ اولاد کی طلب یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے. پھر ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ عورت جب اس کا نکاح ہو جائے اور اس کے خاوند کے کوئی پہلے بچے ہوں یا بھائی بہن ہوں, تو وہ عورت ان کی خدمت کرے. کئی لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہوا, وہ کہتے ہیں جی بیوی تو ہے میری, یہ میری خدمت کرے گی, باقی میری بہنوں کی خدمت کوئی ضروری تو نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حضرت جابر کی بہنوں کی خدمت کرنی تھی. جابر نے کہا کہ میں نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے. آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیوں خیال رکھے, نہیں, بلکہ انہوں نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. تو معلوم ہوا کہ اگر وہ خدمت کرے تو یہ درست ہے اور یہ معروف طریقہ تھا صحابہ کرام کا. پھر ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرے تو اس کے حق میں دعا کرنا یہ بھی درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کیا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے اس کے حق میں دعا کی. ایک اور مسئلہ نکلتا ہے, میں کئی دفعہ اس کو سوچا کرتا ہوں, آپ بھی غور کریں, وہ یہ کہ آج کل یہ ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے
تو جس کا نکاح ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے پیارے ہیں، دوست ہیں، وہ سب کو ضرور اس میں دعوت دوں۔ اب صحابہ کرام کا سب سے محبوب شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو خبر بھی نہیں، نکاح ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دیکھا، زردی کا نشان تھا، فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا کہ کون ہے؟ کہا انصاری ہے۔ فرمایا کیا مہر رکھا ہے؟ کہا 1 گٹھلی سونا نوات۔ کہا ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری کر دو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ کا یار، خصوصی دوست، عشرہ مبشرہ میں سے، مہاجر، مکے کا ساتھی، نکاح اس نے کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی، بعد میں ان کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سوچے کہ کتنی مشقتیں ہم نے ڈال لی ہیں۔ کہتے لڑکی کا رشتہ کر دو، کہتے اس کا جو ماموں ہے نا وہ کویت میں بیٹھا ہوا ہے، جب آئے گا تو کریں گے۔ کب آئے گا؟ کہتے 2 سال کو آئے گا۔ اور خدا کے بندے، لڑکی بھی جوان ہے، لڑکا بھی جوان ہے، بلکہ ان کی عمر ضائع ہو رہی ہے۔ 30 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، 35 سال کا لڑکا ہو گیا، اور کویت والے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی کئی مسئلے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جب آپ بخاری شریف کو دیکھیں گے پھر آپ کو اللہ کے فضل سے آپ میں ملکہ پیدا ہوگا۔ اس کے لیے صرف یہ نہیں مدرسے میں داخل ہونا ضروری ہے، اللہ تعالی ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمائے نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ لوگوں کو حدیث سے آشنا کرنے کے لیے ان کا اردو ترجمہ ضروری ہے۔ انہوں نے پھر مقرر فرمایا حضرت مولانا علامہ نواب وحید الزمان رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے پھر ترجمہ کیا۔ عجیب انسان ہے کہ اس نے 6 کتابوں کا بھی ترجمہ کیا، قرآن مجید کا بھی ترجمہ کیا، اور ساتھ ساتھ شرح بھی لکھی۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہے، ساتھ ساتھ وضاحت بھی ہے، بازار سے ملتی ہے، تاج کمپنی نے نہایت خوبصورت کر کے چھاپی ہے، تحسیر الباری بھائیو اس کا نام ہے، وہ سب خرید لو۔ جب تم پڑھو گے پھر تم کو پتا چلے گا کہ فقہ کس کو کہتے ہیں، حدیث سے مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے، اور کیا طریقہ ہے حدیث سے مسئلہ نکالنے کا۔ پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم کو کہ آنکھیں بند کر لو، پوڑیاں کھاؤ، یہ نہ پوچھو کہ اس پوڑی میں کیا ہے، ان لوگوں کو آپ اللہ کے فضل سے صحیح جواب دے سکیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ پوچھا ہے سر پر کپڑا رکھنے نہ رکھنے کے متعلق، تو یہ مصیبت ہے ہمارے بھائی، جو مسئلے کئی دفعہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کبھی مسئلہ ہوا ہی نہیں۔ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، مسئلہ کو ایسا پوچھو جو آپ نے کبھی نہیں سنا۔ جو مسئلے 1000 دفعہ آپ سنتے ہیں پھر انہی مسئلے کو رگڑتے جانا، یہ کوئی خوبی کی بات تو نہیں ہے۔ دعا کرو جی، دعا کریں جی۔ حضرات آج کے خطاب کی کیسٹ آپ کو ریکارڈ شدہ شہزادہ گیسٹ ہاؤس نکاح چوک گجرانوالہ سے مل سکتی ہے۔